وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 34. آج کا موضوع، کیا ہم جنت اور جہنم سے عملاً انکار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے؟ کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 34. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن حق سے انکار کرنے والوں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا. الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلی، وہ کہیں گے کیوں نہیں. وربنا، اور ہمارے رب پروردگار کی قسم یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب، پھر ان کو حکم ہوگا چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم دنیا میں انکار کرتے تھے. سامعین اکرام، قرآن سے اکثر ہم فائدہ اس لیے بھی نہیں لیتے کہ اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں عام طور پہ. یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا اور کچھ باقی جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا. جو مکی آیات ہیں عام طور پہ اس میں کافروں کو عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت کی تلقین کی جاتی ہے، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نہیں ہیں، وہ تو کافر تھے، ہم تو نہیں ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں، حق کو چھپانے والا، یعنی کفر کیا ہے؟ کفر کے دو معنی ہیں. یہاں جو کافر کا لفظ ہے، کافر کے معنی کو آپ سمجھ لیں، چھپانے والا. اب یہ چھپانے والا قرآن میں زمیندار کو کافر کہا گیا ہے. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. بہر الکفار کا لفظ استعمال ہوا ہے چھپانے والا، ذمہ دار.
دیکھیں زمیندار جو ہے فصل بونے والا، وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے چھپانے والا۔ دوسرا معنی انکار کرنے والا۔ تیسرا معنی جو ہے ناشکری کرنے والا۔ شکر کا متضاد جو ہے وہ کفر ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ شکر کا متضاد کفر ہے، کفر کا متضاد شکر ہے۔ انسان آیا ہے دنیا میں انشکر لی، کہ میرا تم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، ایسی آیت ہے قرآن میں۔ اور وشکروا لی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو دیکھیں جو حقائق ہیں وہ ہمیں نہیں بھولنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ایک بات یعنی یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا ہماری نہ منزل ہے نہ ہو سکتی ہے، نہ اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو میں کہتا ہوں نا آدھی دنیا آپ نے کما لی، لیکن موت کے وقت سب کچھ آپ کو چھوڑ کے جانا ہوگا، کوئی 10 روپے کا نوٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آپ کی دنیا وہی ہے جو آپ نے آخرت کے لیے جمع کر دی، آخرت کے لیے بھجوا دی، اور آپ کا حصہ دنیا سے وہی ہے جو آپ نے آخرت کے لیے کیا۔ اور میں ضمنی طور پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں آپ جو بھی سعی و کوشش دنیا میں کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ساری سعی و کوشش اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں مل جائے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک بہت قیمتی میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تمام دنیا میں جو گزرنے والا وقت ہے وہ مجھے اس کا اجر مجھے آخرت میں مل جائے، تو بہت آسان ہے۔ اپنی زندگی کو آپ زندگی گزارنے کی نیت بدل لیں، دنیا کے لیے نہ کریں، آپ آخرت کے لیے جئیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، نیت اللہ کی بنا لیں، دنیا میں رہنے کی نیت آپ اللہ کو بنا لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری ساری نماز کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو کام ہم کر رہے ہیں، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میرے تمام مراسم عبودیت اور میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ آپ یہ ایک نیت بنا لیں، زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ نیت آپ کی خالص ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمام جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک اچھا بدلہ جو ہے آپ کو روز قیامت مل جائے گا۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو صلہ، آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کا بھی ایک ثواب ہے، آپ سو رہے ہیں اس کا بھی ایک ثواب ہے، آرام کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ثواب ہے، آپ دکانداری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، اجر ہے، ثواب ہے، آپ شادی کر رہے ہیں اس کا بھی اجر ہے، اولاد ہے آپ کی تربیت کر رہے ہیں اس کا بھی اجر ہے، آپ دوستیاں رکھ رہے ہیں اس کا بھی اجر ہے، آپ مال کما رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی اجر ہے، سارے اجر جو ہیں آپ کو ٹوٹلی ایک ایک چیز کا جو ہے آپ کو اجر دیا جائے گا۔ یوم توفی کل نفس ما عملت یا ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن آپ نے ایک کام اللہ کے لیے کیا ہوگا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ کیا؟ للہیت۔ اب ہر کام کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا ضرور۔ یہ قرآن کا مضمون ہے اور اس میں میں نے ذرہ برابر اپنے آپ سے کوئی شامل نہیں کیا ہے، کچھ بھی شامل نہیں کیا۔ تو بہرحال لیکن اب یہ کفر کا میں معنی بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں شکر تو یہ ہے کہ آپ زندگی کو
جو زندگی کی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس مقصد کے لیے ہی استعمال کریں جس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کی نیت آخرت کو بنا لیں، آخرت کے لیے جئیں، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں۔ تو یہ شکریہ ہے نعمتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے، شکریہ کا بنیادی معنی یہ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع نہ کریں، آپ نعمت کو اسی لیے استعمال کریں جس لیے آپ کو دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ ناشکری کر رہا ہے۔ عام طور پہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، وہ لوگ بدترین ناشکری کے مرتکب ہیں کہ وہ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، وہ غیر کے لیے زندگی گزار رہے، اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے۔ بہرحال اچھا، دوسری جو کفر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، ایک تو ناشکری میں نے آپ کو بتا دی، ایک انکار۔ اب انکار کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد حیات کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اس سے عملاً انکار کر دیں، قولاً نہیں، عملاً انکار کر دیں۔ اور آج مسلمان قوم جو ہے، آپ عملاً انکار کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ رسول دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم نے اللہ کو نہ منزل بنایا ہے، نہ وہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ حضور جو تعلیم لائے ہیں وہ تو آپ کو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو آپ کو اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، ہم نے عملاً انکار کر دیا ہے، تو یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر حق کو چھپانے والا، ہم نے اسلام کو ہم نے چھپا دیا ہے، اور جو اپنی مرضی کا اسلام ہے وہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ تینوں صیغے ہم پر لاگو ہوتے ہیں سامعین کرام، ناشکری کے، چھپانے کے اور انکار کے۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سامعین کرام۔ عملاً ہم عقیدہ آخرت کی اپنے اعمال سے نفی کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ کے کنارے، وہاں ان سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا عجیب منظر ہوگا۔ ہاں، آج تو ہم انکار کر رہے ہیں اور وہاں انکار نہیں کر سکیں گے، وہاں تو اقرار کریں گے، قالوا بلا یا رب تیری قسم یہ حق ہے، لیکن اس دن اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات جو ہے اس میں نوٹ کرنے کی ہے۔ اقرار تو ہم نے یہاں کرنا ہے، یہاں اقرار کر لیا تو پھر اس کے لیے تیاری بھی ہوگی۔ ہماری جو زندگی ہے وہ عملاً انکار کی ہے، عملی طور پہ ہم عقیدہ آخرت کے انکاری ہیں۔ یہ قوم، یہ افراد، یہ امت مسلمہ اور یہ پوری دنیا عقیدہ آخرت سے انکار کر، یہ بنیاد ہے ہماری زندگی گزارنے کی۔ اس پہ ذرا غور کریں نا آپ۔ عقیدہ آخرت سے انکار کر کے ہم نے اس انکار پہ اپنی زندگی کی بنیادیں پروان چڑھائی ہوئی ہیں۔ سب جینا ہے تو بس یہی ہے، مستقبل ہے تو یہی ہے، کامیابی ہے تو یہی ہے، نقصان ہے تو یہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں یا تو زندگی گزر جائے گی، جو بھی ہوگا، آپ نے انکار کیا یا کسی نے بھی انکار کیا، زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، لیکن جو نہیں گزرے گی اس کے بعد کی زندگی، اس کے متعلق ذرا زیادہ سوچنا چاہیے۔ کیونکہ یہ تو دیکھیں عام طور پہ جب تکلیف آتی ہے، یہ صوفیہ اور بزرگ وغیرہ حق کے راستے میں تو تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ ان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، این ہما بھی گزرت، کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو گزر تو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، میں ابھی 62 سال کا ہوں ماشاء اللہ، تو لیکن مجھے یاد ہے کہ میں یعنی ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یار میرا جو ساتھی تھا
جو میرا کلاس فیلو تھے ان کو ابھی بھی میں یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد ہیں 10ویں جماعت میں، کیونکہ اتنی یادداشت ہوتی ہے، اور وہ ساری جو ہم کھیل کود کیا کرتے تھے اور وہ سارا مجھے یاد ہے. یعنی وقت گزر گیا. اب جو اسی طرح یہ دنیا کا سارا وقت گزرنے والا ہے اور وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سامنے کرم گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے. جب گزر جاتا ہے جو نہیں گزرے گا وہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو گزرنا نہیں ہے، بس وہ رہے گا. لیکن ایک یعنی جو سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں اگر ہمیں احساس ہو بھی گیا تو اصلاح کا وقت نہیں ہوگا. یہ ایک قابل غور بات ہے، اصلاح کا وقت نہیں ہوگا اور اصلاح ہو نہیں سکے گی. وہاں ہم آرزو تو کریں گے، اول تو وہاں کوئی مال وغیرہ ہوگا نہیں، لیکن جو ہے اصلاح کا وقت نہیں ہوگا تو وہ ایک بہت بری صورتحال ہوگی کہ اصلاح کا یعنی دوبارہ موقع ہوئے نہیں، کوئی نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ کوئی ہماری مدد کرے گا، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو میرا مکان مثال کے طور پہ آگ لگ گئی تو بھائی بہنوں نے چندہ کر کے مجھے دوسرے مکان میں امداد کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے. یعنی میرے بھائی کے پاس اگر مال و دولت ہوا تو اس نے مجھے دے دیا، کمپنسیشن کر لی میرے ساتھ. لیکن یعنی کوئی بھی مجھے یہاں مصیبت آتی ہے تو میرے خیال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. کافر ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. ما لہم من نصیر ما لہم من اولیاء، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. کوئی مدد وہاں تو کیا حال ہوگا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا، باپ پکارے گا اپنے بیٹے کو، بیٹا سنی انسنی کر دے گا. بیٹا باپ کو پکارے گا تو باپ کہے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو، ماں بیٹے سے بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں ہمیں، اس سے بے غور نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو آپ کسی نہ کسی سہارا آپ کے پاس ہوتا ہے. بیوی کے پاس خامند کا ہے، اور بیٹے کے پاس بیٹی بیٹا ہوتا ہے، ان کو باپ کا سہارا ہوتا ہے یا شوہر کا سہارا ہوتا ہے، جو بھی ہیں، یا مختلف مصنوعی سہارے ہوتے ہیں. اور یہاں یہ سہارے ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ قرآن میں اچھی طریقے سے لکھا ہوا ہے. مجھے آیاتیں اتنی خاص یاد بھی نہیں ہوتی تو، لیکن مفہوم ضرور میرے ذہن میں ہے. اور یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہاں کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. جب عذاب وہ آپ کا فیصلہ ہو جائے گا نا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اگر آپ کافر ہیں. ہاں، مومن گناہگار ان کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شفاعت فرمائیں گے مومن گناہگار کی، باغیوں کی نہیں، کافروں کی نہیں، ناشکروں کی نہیں، مومن گناہگار. تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے دنیا بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. ان کے مددگار ہیں، ان کی مدد ہوگی. تو بہرحال یہ مضمون بڑا یعنی سبق آموز ہے. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ کے سامنے. وہ ذرا منظر تو لائیں نا اپنے ذہن میں. جہنم بھڑک رہی ہے اور پھر مجرموں کو لایا جاتا ہے، کافروں کو لایا جاتا ہے، مشرکوں کو لایا جاتا ہے، منافقوں کو لایا جاتا ہے. یہ سارا ایک ہی گروہ ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن لایا جائے گا کافروں کو آگ کے سامنے. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اب ان سے وہاں پوچھا جائے گا کہ یہ حق نہیں ہے؟ تم جس
آج تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہم تو حق نہیں سمجھتے، نہ بعث بعد الموت کو، یعنی دوبارہ زندگی کو ہم حق نہیں جانتے، سچ نہیں جانتے، حقیقت نہیں سمجھتے، اور پھر یوم حشر کو، اس کو بھی ہم حق نہیں جانتے، پھر دوزخ کو اور جنت کو ہم آج سچ نہیں مانتے۔ دیکھیں، سچ ماننے میں آپ کو معلوم ہے، یہ یعنی کوئی بے وقوف ہوگا جو کہے کہ بھئی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، کوئی بے وقوف ہی یہ کہہ سکے گا، لیکن جو علم والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ، یہ معاشرہ، یہ افراد نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، نہ رسول کی رسالت، نہ بعث بعد الموت، نہ جنت، نہ آخرت، کچھ بھی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، کامیابی اسی دنیا کی، مستقبل اسی دنیا کی، نقصان اسی دنیا کا، اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو۔ مرتے مرتے جان دے دیتے ہیں آپ کے نہیں جان دیتے۔ بہت سے مجھے ایسے جملے بھی یاد ہیں آپ کے لیڈروں کے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں، ہم چونکہ بد اعمال ہیں، بد نظریاں ہیں، تو لہٰذا ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، بے ایمان ہیں ہم لوگ، ہمارے حکمران بھی بے ایمان ہیں۔ وہ تو یہ تو نہیں کہ آپ بے ایمان ہو تو آپ پہ متقی حکمران ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اعمالکم اعمالکم، آپ کے اعمال آپ کے حکمران ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اور یہ ایک بڑا بیناک منظر ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہا ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 34، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کیا منظر ہوگا، ذرا تصور تو کریں۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، یہ سچ نہیں ہے، دیکھ رہے ہو؟ تو وہاں انکار کی بنے گی نہیں، سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں دیکھیں، اس میں ایک مضمون پوشیدہ ہے کہ یہاں ایمان بالغیب قبول ہوتا ہے، وہاں تو وہ مان لیں گے لیکن وہاں ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان بالغیب، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو کشف و کرامات اور معجزے اس میں رہتے ہیں کہ کچھ دیکھ لیں، بھئی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایمان بالغیب لاؤ، دلیل سے ایمان لے آؤ، کرامتوں کی اور تمہیں کشفوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات نہیں ہے سامنے کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دلائل ہیں اور دلائل جو ہیں وہ عقل سے، ذہن سے تم دیکھو اور مانو۔ بہرحال تو وہاں وہ مان لیں گے، قالوا بلا وربنا، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے، ہم تو اسے جھٹلاتے تھے، ہم تو نہیں مانتے تھے۔ آج ہم لوگ جو ہیں عملاً تکذیب کر رہے ہیں یوم آخرت کی، اس جہنم کی اور اس جنت کی۔ کوئی شخص دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں خوف خدا ہے نہیں، ہمارے لوگوں میں جو بھی ہمارے سردار ہیں یا نہیں ہیں، ہم عام خوف خدا ان کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حق ہے، سب کچھ حق ہے، بعث بعد الموت حق ہے، حشر حق ہے، قبر حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے۔ یہاں اگر ہم مان لیں، یعنی بن دیکھے مان لیں، یؤمنون بالغیب، اور یہ بات ذرا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ایمان بالغیب جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ دیکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا یہاں قانون نہیں ہے کہ انسان کو یعنی حق برملا نظر آ جائے، جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ باطن ہے، لیکن عقل سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، عقلی دلائل تو ضرور موجود ہیں۔ تو بہرحال وہاں مان لیں گے، لیکن یہاں ہم نہیں مانتے، بلا و ربنا، اور یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ہیں، ہمارے سامنے جب دوزخ آئے گی نا، وہاں تو ہم مان لیں گے، آج تو ہم نہیں مان رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون،
اب چکھو عذاب کو بسبب جو تم ناشکری کرتے تھے. تکفرون کے یہاں معنی میں ناشکری میں لوں گا، اور ناشکری جو ہے ہر کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہے. اور بما کنتم، اب یہ دیکھیں فذوقوا العذاب، ہر کافر جہنم میں جائے گا، ہر مشرک ہر منافق جہنم میں جائے گا. فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی بنا انسان آگ میں ڈالا جائے گا: ناشکری، حق سے انکار، اور حق کو چھپانا. تو بہرحال یہ تینوں صفات میں نے آپ کو کہا یہ ہم میں موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ یعنی اس پر ہم مضبوطی سے جمے رہیں، اس انکار پہ، اس ناشکری پہ، اس حق کو چھپانے پہ، اور نتیجتاً ہمیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے. ایسا نہ ہو. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں. ایمان لے آئیں حقیقت پر، حق پر، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اور اس راہ مستقیم پر گامزن ہو جائیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس کے راہی بن جائیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس روز آگ کے سامنے کیے جائیں گے کافر، اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان سے کہا جائے گا اب چکھو وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. On the day when those who disbelieved are presented to the fire, is this not real? They will say, yes, indeed, by our Lord. He will say, then taste the suffering for having disbelieved. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.